عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، رب کائنات ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اگر کسی جماعت کا درجہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان پر بھی ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام کا زمانہ ہے، اور پھر تابعین اعظام کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا،
اور اپنی موت تک مسلمان رہا، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی، شب و روز آپ کے ساتھ گزارے، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات اور آپ کی تمام چیزیں جنہوں نے نوٹ فرمائی، اور وہ صحابہ کرام جن کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک پہنچا، وہ صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام کی جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جماعت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور تمام کے تمام سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کی محبت، جن سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ خصوصاً آل بیت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھنا اور ان سے محبت رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن خصوصاً آل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آل بیت کو دو فضیلت حاصل ہے، ایک تو یہ کہ وہ بھی صحابہ کرام تھے، دیگر صحابہ کرام کی طرح ان کا بھی شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، لیکن دوسری بڑی فضیلت ان کو یہ حاصل تھی کہ وہ آل بیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، جن کی الگ سے بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل بیت کون ہیں؟ کیا آل بیت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، کیا یہی آل بیت ہیں؟ جیسا کہ حدیث کے ذریعے اس کا استدلال کیا جاتا ہے، حدیث صحیح ہے، جب نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مباہلے کا چیلنج دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، یعنی نجران کے عیسائیوں سے کہیے کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم خود آؤ ہم بھی خود آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کر لیا جائے۔ مباہلہ کیا کرنا تھا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنی تھی، یعنی مباہلے کی یہ صورت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے ان پر لعنت بھیجی جائے، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ مباہلے کی صورت تھی۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں یہ حکم ان سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت کو اکٹھا کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چاروں لوگوں کو اللہ کے نبی نے اکٹھا کیا اور فرمایا اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صرف انہی چار لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ذریعے قسم کھا لیں کہ اللہ پہاڑ کو سرکا دے تو اللہ پہاڑ کو بھی سرکا دے گا، یعنی یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے جس چیز کا بھی، جس کام کو بھی کریں اللہ اس کام کو پورا کر دے گا۔ اور عیسائیوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ اللہ کے نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ،
وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح اہل کتاب بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ برحق ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ لہذا جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو اپنی بات کو واپس لے لیا اور کہا مباہلے کے لیے تیار نہیں ہے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ یعنی اس پورے واقعہ میں اللہ کے نبی نے اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو شمار کیا اور فرمایا اللہم اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے استدلال غلط کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہی 4 لوگ اہل بیت ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، لیکن صرف یہی اہل بیت نہیں ہیں بلکہ اہل بیت میں اور بس سارے لوگ شمار ہیں اور سارے لوگوں کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جب ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا اور یا نساء النبی، یا نساء النبی کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پکارا اور انہیں احکامات دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی بیویوں کو دے رہا ہے۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر دے۔ کس کو؟ اہل بیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں باقاعدہ اہل بیت کا لفظ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار کرایا ہے کہ ان کا شمار بھی اہل بیت میں کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا، آپ کی تمام پھوپھیاں، آپ کی تمام اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کی تمام ازواج اور بنو ہاشم کے تمام لوگوں کا شمار اہل بیت میں کیا جاتا ہے۔ اہل بیت میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں ہیں بلکہ وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تمام لوگوں کا اطلاق اہل بیت میں کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی اور اللہ کے نبی نے نام لے کر کے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، دل و جان سے محبت کریں، اور جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا یا کسی بھی قسم کا ان سے بغض رکھتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید بھی فرمائی ہے۔ اہل بیت کی محبت کے تعلق سے جب اللہ کے نبی حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے تو ایک چشمے پر آپ نے قیام فرمایا، اور گویا کہ اس سے پہلے میدان عرفات میں دین کی تکمیل کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب میں زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنے والا، تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو چند نصیحتیں فرمائیں، ان میں 2 چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میں بھی انسان ہوں اور عن قریب جلد ہی اللہ کا بلاوا آ جائے گا، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن تم لوگ 2 چیزوں کا خیال رکھنا، 2 چیزوں پر عمل کرنا، 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن کو تھامے رہنا، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے۔ غرض یہ کہ کتاب اللہ کو تھامنے کی تاکید فرمائی، اور راوی بیان فرماتے ہیں ثم قال واہل بیتی، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ خصوصاً اللہ کے نبی نے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی فضیلت دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں اس معاملے میں کچھ زیادہ ان کی فضیلت تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان کا خاص ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے قیامت کا دن ہوگا، ہم تمام لوگوں کے نسب اور یہ تمام واسطے، تمام رشتے ختم کر دیے جائیں گے،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے، تمام ناطے ختم کر دیے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے نبی اور اہل بیت کا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن ان کا تعلق باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے واسطے، تمام لوگوں کے رشتے ختم کر دیے جائیں گے، لیکن میرا واسطہ اور میرا تعلق، میرا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کو اعزاز عطا فرمایا ہے، ان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت میں ایک بہترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ کے نبی بارہا ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، اور چچا زاد بھائی ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے بیٹوں کی طرح تھے۔ وہ اس طرح کہ ابو طالب کے لیے ایک بار اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قحط پڑ گیا اور وہ غربت کا شکار ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لے کر کے پالا اور ان کی تربیت کی، ان کو اپنی کفالت میں لے کر کے ان کی پرورش کی، یعنی اپنے بچوں کی طرح اللہ کے نبی نے حضرت علی کی پرورش کی، اس لیے اللہ کے نبی کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ علی کہاں ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ فرماتی ہیں کہ میرا ان سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے جس سے وہ ناراض ہو کر کے باہر چلے گئے ہیں اور گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ لوگ آ کر کے خبر دیتے ہیں اے اللہ کے نبی علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی چادر ان کے بدن سے سرک چکی ہے اور ان کے بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچتے ہیں اور مٹی کو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب یعنی مٹی والے، اور اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا ابو تراب، لہٰذا ان کی یہ کنیت پڑ گئی اور یہ نام انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا یہ نام رکھ لیا۔ لوگ انہیں ابو تراب پکارنے لگے اور ابو تراب یہ نام انہیں بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ اللہ کے نبی سے ان کی محبت تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی کا نام دیا ہوا انہوں نے اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیبر کو گھیرے ہوئے ہیں، کئی دن سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی چلے گئے۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی حالت میں رات گزاری کہ کل کیا ہوگا، کل جھنڈا کسے ملے گا، کون ہے وہ شخص جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اگلا دن ہوتا ہے، ہر صحابی اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی آنکھ پہلے جیسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایسی ٹھیک ہوتی ہے کہ ان کی لگتا ہے کہ ان کی آنکھ میں پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے دیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ خیبر کو فتح بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باہم بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان علی منی وانا منہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں اور میرے بعد تمام مومنوں کے علی ولی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ دو حدیثیں ہیں اور اس طرح کی اور ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے سے جوڑا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا
من کنت مولاہ فعلی المولا، اس حدیث کو بہت زیادہ اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کی بھی تشریح غلط کی جاتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث میں اور آگے دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اللہ تو اس جو شخص علی سے دوستی رکھے تو اس کو بھی دوست رکھ، اور جو شخص علی سے دشمنی رکھے تو اس سے بھی دشمنی رکھ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ مولا کا معنی دوست ہے، لیکن بہت سارے لوگ مولا کے بہت سارے معنی نکالتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑھا کر کے انہیں اللہ کے مقام و مرتبہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے انہیں کائنات کے تصرفات عطا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن انہیں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، حاجتوں کو دور کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس طرح کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے غلط طریقے سے ان پر یہ بہتان لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ تمام مصیبتوں کو دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، ہر وہ مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جب مصیبت اللہ کے حکم سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو مصیبت پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے نکالنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی بھی یہ کہلوا دیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب جانتا اور لوگوں کے نفع و نقصان کا مالک ہوتا، لوگوں کے ان کے نقصان کو دور کرنے کی طاقت رکھتا، تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور میرے پاس کوئی مصیبت نہیں آتی، میں کسی بھی مصیبت کا سامنا نہیں کرتا۔ لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ مشکل کشا وہ نہیں ہو سکتا جس پر خود مصیبت آ جائے، جو خود مصیبت کا شکار ہو جائے، جو خود مشکل میں پڑ جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مشکلوں کو دور کرنے کی طاقت دی ہوتی، جیسا کہ حدیثوں سے غلط اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوتی تو وہ اپنی زندگی سے تمام مشکلوں کو دور کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں انہیں شہید کیا گیا تو وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، اور عبد الرحمن نامی شخص نے انہیں شہید کر دیا، اپنی جان کی حفاظت بھی نہ کر سکے، اور اس طرح کی بہت ساری مشکلات ان پر آئیں جس سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، لیکن اتنا بلند نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے مقابلے لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور یہ فتنہ ان کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور خود حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت میری محبت میں غلو کر کے جہنم میں داخل ہوگی، اور ایک جماعت میری محبت میں، میری فضیلت میں کمی کر کے جہنم میں داخل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اور ان کی عظمت کو حد سے زیادہ بڑھایا، جنہیں اس زمانے میں شیعہ کہا گیا اور بعد میں ان کو روافض کہا گیا۔ اور ایک جماعت ایسی بھی پیدا ہوئی جو باقاعدہ حضرت علی کے زمانے میں ہی حضرت علی کو خدا سمجھنے لگی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ بات اسی وقت شروع ہوئی۔ چنانچہ جب یہ بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، جیسا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، جب یہ بات اماں عائشہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا
کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہاں کہی جب کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت میرے حجرے میں گزارا، ان کی موت، ان کا انتقال میری گود میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کب کہہ دی؟ کہ تمام جھوٹی چیزیں حضرت علی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور یہ تمام سازش عبداللہ بن سبا یہودی اور کوفیوں کی رچائی ہوئی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں حضرت علی کی شان میں غلو کر کے اس زمانے میں ہی کی جانے لگی تھیں۔ آل بیت میں ان کے بعد ایک عظیم شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن سے اللہ کے نبی کو بے حد محبت تھی۔ اللہ کے نبی انہیں اپنی جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، خود ان کے بغل میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب بھی کسی سفر سے واپس آیا کرتے تھے، پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے دروازے پر جا کر کے دستک دیتے، وہ باہر نکلتی، ان کا بوسہ لیتے، اس کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے بعد تب اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی حضرت فاطمہ سے محبت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہی ہیں، مکہ کے سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی حرم مکے میں تشریف فرما ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آس پاس مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون ہے وہ جو آج محمد کے اوپر اونٹ کی اوجھلی لے جا کر کے ڈالے۔ چنانچہ ایک کافر کھڑا ہوا اور اس نے اونٹ کی اوجھلی لے جا کر کے اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی، وہ بھاگتی بھاگتی آئیں اور اللہ کے نبی کی پیٹھ پر سے اس اوجھلی کو ہٹایا اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی پیٹھ کو دھلا۔ ابھی حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی، تب انہوں نے کافروں کو انتہائی سخت کلمات کہے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی نے انہیں بلوایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی چال بالکل اللہ کے نبی سے مل رہی تھی، ان کے چلنے کا طریقہ بھی بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھا۔ وہ آئیں، اللہ کے نبی نے ان کے کان میں ایک بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی، پھر اللہ کے نبی ان کے کان میں ایک بات فرماتے ہیں جس سے وہ ہنسنے لگتی ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے میرے کان میں کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، جسے سن کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہیں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے کان میں اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین میرے پاس بشارت لے کر کے آئے ہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ان کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نمبر آتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا گیا تھا، اور اللہ کے نبی کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے پر سواری کرائی تھی، اپنی پیٹھ پر سواری کرائی تھی۔ دیگر بچے تو اپنے گھروں میں کھیلتے ہیں، لیکن حضرت حسنین مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، منبر رسول پر کھیلا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے حضرت حسن اور حضرت حسین سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جن کے والد علی المرتضیٰ، جن کی والدہ فاطمہ الزہرا، جن کے نانا امام کائنات، ایسے انسان کی افضلیت کے
کیا کہنے۔ لہذا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ تمام اہل بیت ہیں، اور ان کے علاوہ ازواج مطہرات خصوصاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی کی پہلی بیوی تھی، اور ہر موڑ پر ہر مقامات پر اور ہر مصیبت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی تھی، اللہ کے نبی کو سہارا دے رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی انتہائی پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے گھر گئے، لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی بالکل ثابت قدمی کے ساتھ دعوت دین کے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت انتہائی محبت کے قابل ہیں، اور ہم ان سے اپنے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت میں اگر ہم اہل بیت سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لیتے ہیں، تو ان کی محبت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت لازمی ہے، خصوصاً اہل بیت سے، اور جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اپنے دل و جان سے ان کو نہیں چاہتا، ایسا انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں اتباع کتاب و سنت کو لازم پکڑا، اور اللہ کے نبی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اتباع کی۔ ہمارا بھی فرض یہی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی اتباع کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ تم میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، ہمیں بھی ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا ان پر حق یہ ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، ہم ان پر سلام بھیجیں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو درود ابراہیم سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس درود کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو شامل کیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس چیز کو لازم کر دیا کہ جب تک تم اپنی نماز کے اندر مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں بھیجو گے، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لہذا ہر حال میں، ہر صورت میں ہم پر اہل بیت کی محبت واجب ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور اہل بیت کی محبت کرتے ہوئے ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے خلوص کے ساتھ محبت کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔